مدینہ میں روضہ رسول کو خطرہ تھا لیکن مدینہ سے سینکڑوں میل دور شام میں ایک شخص بے چین ہو کر بستر سے اٹھ بیٹھا اور وہ تھا سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے بستر پر سو رہے، اچانک خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ چہرہ مبارک پر سنجیدگی اور دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نیلی آنکھیں، اجنبی چہرے اور الفاظ گونجتے ہیں، محمود یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ سلطان چونک کر اٹھ بیٹھے، پسینہ گھبراہٹ، دل کی دھڑکن تیز، وضو کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، مگر نیند آتی ہے اور پھر وہی خواب، تیسری رات پھر وہی منظر۔ اب سلطان سمجھ گئے کہ یہ صرف خواب نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ فوراً حکم ہوا قافلہ تیار کرو، دمشق سے مدینہ 25 دن کا راستہ، لیکن عاشق رسول نے کہا مجھے جلدی پہنچنا ہے، نہ آرام نہ سکون، ریت کے طوفان، گرمی، تھکن، اور صرف 16 دن میں مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان جب مدینہ پہنچے تو مدینہ والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شام کا بادشاہ اچانک مدینہ کیسے آیا، وہ بھی بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کسی اطلاع کے۔ سلطان نے تلاش کی لیکن وہ چہرے نہ مل سکے۔ سلطان نے اعلان کیا کہ مدینہ کا ہر شخص آئے، تحائف تقسیم ہوں گے، ہر چہرہ سلطان کی نظروں سے گزرے گا۔ چنانچہ تحائف تقسیم ہونے لگے، ہر چہرہ سلطان کی نظروں سے گزر رہا ہے، لیکن وہ دو نیلی آنکھیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ سلطان نے اپنے وزیر سے پوچھا کوئی باقی تو نہیں؟ عرض کیا 2 مغربی زائرین ہیں، نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی سے ملتے ہیں، دن بھر عبادت، رات کو جنت البقیع میں زائرین کو پانی پلاتے ہیں۔ سلطان کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب سلطان کو ان کے گھر لے جایا گیا تو مسجد نبوی کے ساتھ سادہ سا گھر، چند ایک برتن، ایک چٹائی، اور عاجزی سے کہتے ہیں کہ سلطان ہم تو عبادت گزار لوگ ہیں اور ہم یہاں زیارت کرنے کے لیے آئے تو یہیں دل لگ گیا، اس لیے ہم یہیں رہنے لگے۔ لیکن سلطان کا دل گواہی دے رہا تھا۔ چٹائی ہٹائی گئی تو نیچے زمین کھوکھلی محسوس ہوئی، تلوار سے ضرب لگائی تو دیکھا کہ نیچے ایک تختہ ہے، تو جب تختہ ہٹایا گیا سب ماجرا پھر سامنے آیا اور سب کے جسم کانپ اٹھے، سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نیچے ایک سرنگ تھی جو سیدھا روضہ رسول کے سمت جا رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کو گرفتار کیا گیا، لوگ حیران ہوئے، اقرار کیا انہوں نے کہ ہم عیسائی ہیں، ہمیں بھیجا گیا تھا کہ نعوذ باللہ جسد اطہر کو نکال کر لے جائیں۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے اس ناچیز غلام کو چن لیا۔ پھر سلطان نے فیصلہ کیا
کہ اب ایسی حفاظت ہوگی روزہ مبارک کی کہ قیامت تک کوئی نہ سرنگ بنا سکے اور نہ اپنی ناپاک چالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ حکم دیا سلطان نے کہ روزہ رسول کے ارد گرد گہری خندقیں کھودی جائے۔ دن رات مزدور کام کرتے رہے، زمین کی مضبوط تہ تک خندق پہنچی۔ کہا جاتا ہے کہ خندقوں کی کھدائی اتنی گہری کی گئی کہ اس میں پانی نکلنے لگا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ سیسا پگھلاؤ، بٹیاں جلی، آگ دہکنے لگے، سیسا پگھل کر ابلنے لگا اور پھر وہ گرم پگھلا ہوا سیسا اس خندق میں انڈھیل دیا گیا۔ وہ بہتا ہوا سیسا زمین میں پھیلتا گیا اور جم کر ایک ایسی دیوار بن گیا جو نہ کھودی جا سکتی تھی، نہ توڑی جا سکتی تھی، نہ سرنگ سے عبور کی جا سکتی تھی۔ ایک فولادی حصار زمین کے نیچے روزہ رسول کے گرد سلطان کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر درود۔ یا رسول اللہ، اگر میری جان بھی درکار ہوتی وہ بھی حاضر تھی۔ تو دوستو، مدینہ سو رہا تھا لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے ایک غلام کو جگا دیا۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے غیرت ایمانی، اور یہ وہ حکمران ہے جسے تاریخ آج بھی سلام کرتی ہے۔